أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وصلى الله على النبي الكريم. سورة المائدہ. اس سورت کا تعارف اس انداز میں ہے کہ پہلی آیت خود سمجھا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ یہ سورت ایفاء العقود کے لیے ہے، یعنی وعدے پورے کرو. تو اب اس سورت کے اندر وعدوں کا تذکرہ ہوگا. تو اس سورت کا جو عنوان اور دعویٰ اور مضمون کی ہیڈنگ ہے وہ کچھ یوں بنے گی. عربی تعبیر کے اندر کتاب اللہ کی آیت کی موافقت کے ساتھ کہ ایفاء عقود المؤمنین، بہت آسان لفظ ہے. ایفاء عقود المؤمنین، مومنوں کے وعدوں کے پورے کرانے والی صورت. یعنی یہ جو پیچھے 4 صورتیں پڑھی گئی ہیں، فاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء، تو ان کے اندر ساری صورتیں جب بندہ پڑھتا ہے تو احکام کی ترتیب دکھاتی اور سمجھاتی ہے کہ یہاں پر اللہ نے کچھ بندوں سے معاہدے لیے ہیں. یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ بھی معاہدے ہوتے ہیں. یہ جو اللہ کریم قانون ارشاد فرماتے ہیں، عقائد کی تعمیر کرتے ہیں، یہ بھی معاہدے ہوتے ہیں. تو یہ معاہدے جو ہیں کیسے ہوں گے، اور پھر ان کو آسان کر کے دوبارہ سمجھایا جانا کہ یہ احکام چونکہ تمہارے اوپر نازل ہوئے ہیں تو اس سے یہ معاہدہ تمہارا لازم ہوگا. دیکھیں اللہ کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پچھلی 4 صورتوں کے اندر جتنے بھی احکام ارشاد فرمائے دوبارہ سادہ پیرائے کے اندر آسان کر کے معاہدوں کی ترتیب سے اللہ نے سورۃ المائدہ میں دوبارہ وہ عقد نازل کیے. یعنی معاہدے باندھ کر اللہ نے سمجھائے. تقریباً 14 عقود ہوں گے. عقد التحلیل والتحریم، عقد الطہارہ، عقد الشہادہ، عقد التقوی، عقد الولاء، عقد رد الارتداد وغیرہ بہت سارے. یہ جب خلاصہ پڑھیں گے اور سورت کو اللہ کریم سمجھائیں، آپ کو پڑھیں، اس سورت کو سمجھیں تو اس کے اندر یہ عقود سامنے آئیں گے. تو یہ سورت کیا کہنے آئی ہے جی؟ ایفاء عقود المؤمنین، مومنوں کے عقد پورا کرانے والی صورت. تو اب جو ہے اس صورت کا تعارف کیسے ہوگا؟ العقود الالہیہ، عقود عقد کی جمع ہے. العقود الالہیہ کہ اللہ والے عقد، کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ کوئی معاہدے کیے. اگر کوئی پوچھے کہ سورۃ المائدہ کیوں آئی ہے، اس کا کیا تعارف ہے، تو آپ کہیں گے اللہ نے بندوں کے ساتھ کچھ معاہدے کیے ہیں، عقد کیے ہیں، کہ ان عقد کو کوئی پورا کرے اور چاہے کہ میں دیکھوں میرے اللہ کے ساتھ میں نے کتنے وعدے کر رکھے ہیں، تو اسے چاہیے کہ سورۃ المائدہ پڑھے. اسی لیے تو سورۃ المائدہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے تو اس موقع پر یہ سورت آئی ہے. سورۃ الفتح بھی سواری کے موقع پر آئی، سورۃ المائدہ بھی سواری کے موقع پر آئی ہے. لیکن چل رہے تھے تو اللہ کے نبی نیچے اتر پڑے کیونکہ بوجھ ہی اتنا تھا. وہی مبارک جب آتی تو صحابہ اکرام فرماتے وجود مقدس پر کوئی اس انداز کا جو ہے بوجھ ہوتا تھا کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ مقام صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہی کو برداشت کر رہے ہوتے تھے. براہ راست ملائے اعلیٰ سے جو رابطہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح سواری بھی برداشت نہ کر پائی. اور واقعی ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس صورت کے اندر معاہدے ہیں. جب کوئی معاہدہ پورا کر رہا ہو تو پھر تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، بوجھ نہیں آتا.
اور بندے انشاءاللہ اس امانت کو سنبھال سکتے ہیں. اور اگر کوئی معاہدے کے اندر اتار چڑھاؤ دکھائے تو پھر ظاہر ہے تکلیفیں آئیں گی، بہت زیادہ جو ہے آزمائشیں آئیں گی. تو اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو دیکھوں تو اسے چاہیے کہ سورۃ المائدہ کو پڑھے. تو سورۃ المائدہ یہ عقود الالہیہ، جس طرح کے پچھلی صورتوں میں الالوہیت الالہیہ اور سورۃ البقرہ کے اندر الاحکام الالہیہ اور سورہ آل عمران کے اندر القضائے الالہیہ اور سورہ النساء کے اندر القوانین الالہیہ، اور تو اب سورۃ المائدہ کے اندر ہم نے پڑھا العہود یا العقود الالہیہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں والی صورت. وما علینا الا البلاغ.